ہے چھایا. عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان. عرفان رمضان میں خوش آمدید خواتین و حضرات. یہ افطار نشریات ہے، جی ٹی وی کی خصوصی رمضان نشریات کا حصہ، اور اس میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی آپ کا منتظر رہتا ہوں. ہر روز الف لام میم کے آغاز میں ہی بوجھو تو جانے شروع ہوتا ہے، جس میں ایک ایسی شخصیت جو عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھتی ہے، اس تک آپ کو 10 سوالات کے اندر اندر پہنچنا ہوتا ہے. وقت بھی آپ کے پاس کم ہوتا ہے. آج مجھے لگتا ہے کہ ان کے لیے آسانی بھی ہے، مشکل بھی ہے، دونوں صورتحال سے ہی گزریں گے. میں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں آپ کو، آپ کی توجہات کو. میں ایک درخواست بھی کرنا چاہتا ہوں خواتین و حضرات. ہم اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو پہلا عشرہ گزرتا ہے اس کے بعد لوگوں کے گھروں میں، مسلمانوں کے گھروں میں اور اس کے علاوہ دیگر تنظیموں کے درمیان افطار پارٹی کا اہتمام ہوتا ہے. یہ بہت اچھی چیز ہے جس سے لوگ ملتے ہیں، مگر اگر اس کا مقصد ریاکاری ہے، دکھاوا ہے اور فقط واوا ہے تو پھر اس میں افسردگی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بے اتنائی ہوتی ہے، لوگ صحیح طرح سے نہیں مینج کر پاتے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ صرف عمرہ کو یا رئیس شہر کو یا پھر ایسے لوگوں کو، ایسے احباب کو دعوت دی جاتی ہے جو واقعی میں کوئی قد کاٹ رکھتے ہیں، مگر ایسے افطار کے دسترخوان پہ نظر انداز کر دیا جاتا ہے ان تندرست لوگوں کو جو بھی روزے دار ہوتے ہیں. ان کا بھی روزہ ہوتا ہے، ان کو بھی ویسی ہی پیاس لگتی ہے، اور شاید آپ کو تو روزمرہ دسترخوان پہ بہت ساری چیزیں مل جایا کرتی ہوں، ان کو نصیب نہیں آتی. تو اگر آپ نے ایک دعوت کا اہتمام کیا ہے تو اس سے اچھی دعوت کیا ہو سکتی ہے کہ آپ شہر کے ان لوگوں کو بلائیں جو روزمرہ ان دعوتوں کا حصول ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا. آپ اگر صرف تعلقات بنانا چاہتے ہیں اور للہیت نہیں ہے آپ کی اس دعوت کے پیچھے، تو پھر آپ کی دعوت ابھی ادھوری ہے، عشق ہے خام ابھی، اور آپ بحیثیت عاشق ہیں ناکام ابھی. میں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں علماء کرام کو. آپ کی موجودگی کے سبب یہ پروگرام بہت حسین تر ہو جاتا ہے. میں اپنے پیارے عالم دین، بہت ہی شفیق، مہربان، گفتگو میں خاصہ رکھنے والے گفتگو کرتے ہیں تو ایک مہک سی اٹھتی ہے اور اس سے دل تر ہو جاتا ہے. عشق نبی ہو، عشق اہل بیت ہو، آپ کے اندر پایا جاتا ہے. عالم بھی ہیں اور اس پہ عمل بھی کرتے ہیں. علامہ کمیل مہدوی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. مولا علی علیہ السلام کا ایک خط ہے ان کے گورنر کو، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ مجھے شکایت ملی ہے تمہارے بارے میں کہ تمہارے دسترخوان پر فقط عمرائے شہر ہوتے ہیں، اور اس بات پر انہوں نے پھر اسے تنبیہ کی تھی، سخت ترین تنبیہ کی تھی. تو اپنے حلقہ احباب کو تو بلائیے، اس میں تو کوئی حرج نہیں، ہر ایک کا ایک حلقہ احباب ہوتا ہے، اس میں عمرہ بھی شامل ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس میں ساتھ ہی کوئی ایسا اہتمام بھی کیجیے کہ جس میں ہم یہ کہہ سکیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہم پر فرض کیا تھا وہ رمضان میں ہم نے حق ادا کیا. بہت خوب، بہت خوب، حق ادا کر دیا آپ نے. آج کے ہمارے دوسرے مہمان، آپ سے بڑا ایک گہرا تعلق ہے، وابستگی ہے. الف لام میم کی ہفتہ وار نشریات میں آپ تشریف لے کر آتے ہیں، اور وہ جو دقیق مسائل ہوتے ہیں اس پہ ہمیشہ ایسی نگاہ رکھتے ہیں کہ جو دوسروں کے لیے بھی خیر کا باعث بنتی ہے. اس سے پہلے بھی کئی موضوعات پہ آپ نے لب کشائی کی اور بہترین کی، حق ادا کیا آپ کا. ڈاکٹر عامر عبداللہ محمدی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے مزاج؟ خیریت سے؟ الحمدللہ. بڑی خوبصورت بات کی آپ نے، اور علامہ صاحب نے اس میں ماشاءاللہ ایک حسین اضافہ کیا. مجھے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ یاد آ رہی ہے، جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ شر الطعام طعام الولیمہ، وہ ولیمہ بدترین ولیمہ ہے جس میں رؤوسا کو تو بلایا جائے اور فقراء کو نہ بلایا انداز کیا جائے. واہ واہ واہ، کیا خوبصورت بات کی آپ نے. مجھے تو اس کے حق میں دلائل آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جہاں دلائل آ رہے ہیں وہاں علماء میں بھی اضافہ ہو گیا. ہماری اس نشست میں ایک اور عالم دین نے ہمیں جوائن کیا ہے، میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں. بہت ہی پیارے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ مدارس کا نیٹ ورک ہو، لوگوں کی فلاح اور بہبود کا کام ہو، اس پہ آپ ہمیشہ سر فہرست رہتے ہیں، اور یہ خانوادہی عمل کرنے اوپر خیر العمل کا نعرہ لگاتا ہوا نظر آئے گا آپ کو. میں مفتی ابوبکر محی الدین صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے مزاج ہیں؟ اللہ کا الحمدللہ خیریت سے. آپ احباب کی اگر اجازت ہو تو ہم بوجھو تو جانے کی طرف چلتے ہیں. ہمارے پاس دو افراد یہاں موجود ہیں، آپ دونوں کو خوش آمدید کہوں گا. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ جس شخصیت تک پہنچنا چاہتے ہیں، چند ہی منٹس آپ کے پاس، چند سوالات آپ کے پاس، آپ کا وقت شروع ہو جاتا ہے. بسم اللہ. شخصیت سے مراد مرد ہے؟ جی، شخصیت سے مراد ڈاکٹر صاحب مرد نہیں ہے؟ ہے. مرد نہیں. 50% معاملہ تو یہی آسان ہو گیا. آسان ہو گیا. میں تو چاہتا ہوں آج جلدی گھر جائیں نام لے کے. صدر اسلام کی 4-5 ہی
مشہور مستورات ایسی ہیں جی کہ جن کے بارے میں انہیں امید ہوگی کہ آپ نے ان میں سے پوچھا ہوگا، جی 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 ان کے لیے پہنچنا بڑا آسان ہوگا۔ بہت آسان۔ آپ کا تعلق اہل بیت سے ہے؟ مفتی صاحب کاشف صاحب فرما رہے ہیں کیا ہماری وہ شخصیت اہل بیت سے تعلق رکھتی ہے؟ اہل بیت سے تعلق رکھتی ہیں۔ کیا میں چاہتا ہوں علامہ صاحب وہ خوبصورت جملہ سنوں کہ جس طرح آپ کو مصدر قرار دیا گیا بالوہا و بنوہا، لیکن کچھ ہنٹس کے بعد میں چاہتا ہوں آج جلدی جائیں نام لے کے آپ، تاکہ ہم موضوع پہ آ سکیں۔ آج ہمارا موضوع ہے طلاق، اس میں بڑھتا ہوا رجحان اور پھر اس میں اضافے در اضافہ اور اضافے پہ اضافہ، اور آج کل اس طرح کے کیسز روزمرہ کی بنیاد پر آ رہے ہیں۔ جی بھابھی آپ کچھ بولیں، سوال پوچھیں، گھر میں تو پوچھتی ہوں گی سوال کیا لے کر آئے ہو، کہاں سے آئے ہو، فون کال کس کی ہے؟ اب پوچھ رہی ہوں کل کس کی کال آئی تھی؟ پوچھ لیں سلونی جی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ ہیں؟ آپ نے کیا سوال پوچھا؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ ہیں؟ نہیں، ہمشیرہ نہیں ہے، یہ رشتہ نہیں ہے، بہت دور ابھی جانا ہے آپ کو۔ 3 سوال آپ نے پوچھے۔ خواتین و حضرات، آج کی شخصیت اگر آپ بوجھ سکتے ہیں تو بوجھیں، اور اگر آپ بوجھیں تو جانیں۔ آج ہم جس نعت خواں کو اپنے ساتھ لیے بیٹھے ہیں، بہت پیاری آواز کے مالک ہیں، اور ہمیشہ عرفان رمضان کی نشریات میں ان کا ہونا لازمی ہوتا ہے۔ محمد چشتی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حسین صاحب کیسے مزاج ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ خوش آمدید۔ جی جناب، آپ سوال پوچھنے لگے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ ہے؟ بھائی بہت آسان کر دیا آپ نے مفتی صاحب۔ جی بالکل، والدہ محترمہ ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جناب سیدۃ الکائنات جناب فاطمہ الزہرا، آپ پہ ہمارا سلام، اور کیا خوبصورت نام ہے آپ کا، اس کو آپ کے لیے آسان بھی کر دیا۔ اس نام کو لینے کے اوپر ہم یہ تحائف بھی آپ کے لیے رکھتے ہیں، جی ایف ایس کی جانب سے یہ تحفہ آپ کے لیے۔ آئیے تشریف، ایک شرط کے اوپر، ایک نعت کا بول آپ اگر گنگناتا ہے، ہمیشہ نعت پڑھتے ہیں مجھے یاد ہے۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ حاضر ہو گیا۔ نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے، نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے، نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے، نصیب والوں میں ماشاءاللہ، میرا بہت پیارا، بھی بہت پیارا۔ نام ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت پیارے، کیا خوب فرمایا گیا۔ مادریاں مرکز پرکار عشق، مادریاں قافلہ سالار عشق، آپ پہ ہمارا سلام۔ علامہ صاحب میں چاہتا ہوں کہ چند الفاظ، چند جملوں میں اگر آپ تعارف کروا دیں تو ہماری خوش قسمتی ہوگی۔ یہ وہ بیوی ہیں کہ جو سیدۃ النساء العالمین ہیں، سید الانبیاء والمرسلین کی بیٹی ہیں، سیدہ شباب اہل الجنت اجمعین کی ماں ہیں، سید الاولیاء والعارفین کی زوجہ ہیں، اور جن کے ذریعے سے پنجتن کا تعارف ہے، ہم فاطمۃ و ابوہا و بعلہا و بنوہا۔ جب حدیث قصہ ہے تو یہ فاطمہ ہے، فاطمہ کے بابا ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں، فاطمہ کی اولاد ہیں، سلام اللہ علیہم اجمعین، جن کے لیے آیت تطہیر ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہم صل علی محمد و علی محمد، جن کے لیے آئے مباہلہ ہے، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، جو مباہلہ کے میدان میں حضور کی بیٹی بن کر گئی ہیں، نبوت کی بیٹی بن کر گئی ہیں، بلکہ حقیقت تو یہ، جن کے لیے سورہ دہر میں جن کی روٹی کا قصیدہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پڑھا جب انہوں نے
اس منت کو پورا کیا. یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، جنہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں کوثر کا انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا جو نسل رسالت کی ضامن ہے، جن سے نسل رسالت آگے بڑھی ہے. اور یہ عرض کرنا چاہوں گا، ایک کتاب ہے الاخبار الدول والآثار الاول فی التاریخ، احمد بن یوسف قہرمانی کی کتاب ہے دمشق. ان کی کتاب کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 256 پر یہ بات موجود ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ان سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب اذا اقبلت، جب وہ تشریف لاتی تھی فاطمہ سلام اللہ علیہا، تو کانت مشیتها مشیت رسول اللہ، ایسا لگتا تھا جیسے رسول اللہ بالکل ان کی شبیہ تھی. بضعۃ منی کی منزل پر تو ہیں ہی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. یہاں پر حضور نے یہ نہیں فرمایا میرے دل کا ٹکڑا، میرا ٹکڑا ہے، جو کچھ میں ہوں میرا ٹکڑا. فاطمہ تو بضعۃ منی. تو جب وہ چل کر آتی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چل کر آ رہے ہوں. پھر انہوں نے ان کے نام بتلائے کہ انہیں بطول بھی کہا جاتا تھا، انہیں زہرا کہا جاتا تھا، انہیں فاطمہ کہا جاتا تھا. کننا نخیط و نغزل باللیل علی ضوء وجہ فاطمہ، کہ ہم رات کے وقت سی لیا کرتے تھے اپنے کپڑوں کو اور سوئی کو ڈھونڈ لیا کرتے تھے فاطمہ کے چہرے کے نور کی وجہ سے. اللہ اکبر. تو رات میں بظاہر اس روایت سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کے چہرے اقدس سے وہ نور جاری ہوتا تھا کہ جو رات کی تاریکی تھی وہ روشنی میں بدل جاتی تھی. اور خود ان کے لیے نماز میں بھی ہے کہ جب وہ نماز پڑھی ہوتی تھی تو ان کے بیت الشرف سے وہ نور جاری ہوتا تھا کہ جس سے سارا مدینہ منور ہو جاتا. سبحان اللہ. نماز پڑھ کر اپنے آپ کو منور کر لینا ایک الگ منزل ہے، اور اپنی نمازوں سے پورے مدینہ کو منور بنا دینا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی منزل ہے. آخری جملہ اس میں کہتا ہوں، اس کتاب میں یہ لکھا ہوا جس کا حوالہ ہم نے دے دیا کہ فرمایا کہ وہ نسوانی عوارض سے پاک تھیں، بے شک، لہنا خلقت من تفاحت الجنہ، اس لیے کہ انہیں جنت کے سیب سے اللہ نے خلق کیا. تو ان کی خلقت کا خاص اہتمام ہے، اپنے حبیب کو بلایا، اپنے محبوب کو خود سیب کھلایا ہوگا اور نور کو نور محمد سے ملایا ہوگا. اور جب معراج پہ بلایا تو اس وقت کی بات ہو رہی کہ اس وقت خاص سیب بھی عطا فرمایا تھا. حسن کونین کو شاہکار سراپا دے کر تب کہیں فاطمہ زہرا کو بنایا ہوگا. تو وہ جو سیب تھا خاص وہ عطا کیا تھا. تو انہوں نے فرمایا کہ وہ تمام نسوانی عوارض سے پاک تھیں. اور پھر جو اہم بات ہے جس کا تعلق 15 رمضان سے بنتا ہے، امام حسن علیہ السلام کی ولادت سے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یہ بیان فرماتی ہیں بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے لیے کہ وَلَقَدْ وَزَعَتِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، کہ بی بی کے یہاں حسن اور حسین کی ولادت عصر کے بعد ہوئی. اچھا. وَصَلَّتِ الْمَغْرِبِ، اب مغرب کی نماز پڑھ رہی تھی آپ؟ مغرب کی نماز پڑھ رہی. اللہ اکبر، کون ایسا ہو سکتا ہے؟ تو وہاں جہاں طہارتوں کی انتہا ہو جائے، کہ جہاں ولادت کے بعد نماز ساقط نہ ہو، اللہ اکبر، عصر کے بعد ولادت ہو اور مغرب کی نماز انجام دے دی جائے، اسے شریعت میں فاطمہ زہرا. آنے والا کتنا پاک ہے اور جس کے آیا وہ کتنا پاک ہے. کیا بڑا مقام ہے آپ کا. لوح جہاں کے فکر پہ معراج فن کا نام آیا میری زباں پہ جب بھی پنج تن کا نام، جیسے کہ انسانیت کے باغ پہ ایک ایسے گلشن کا نام. میں آج کے موضوع کا باقاعدہ آغاز کرنا چاہتا ہوں. آج جیسے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، طلاق ہمارا موضوع ہے، اس کا بڑھتا ہوا رجحان، اس میں روز بروز اضافہ ہونا، کیا وجوہات ہیں. مفتی ابوبکر محی الدین صاحب، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے میں آج اسلامی معاشرے میں طلاق کا رجحان بہت بڑھ چکا ہے. عورت کہیں نہ کہیں مجھے مجبور نظر آتی ہے کیونکہ وہ بڑے ارمان کے ساتھ ودا لے کر آتی ہے، رخصتی ہوتی ہے، اہتمام ہوتا ہے، اگلے ہی چند روز میں طلاق ہو جاتی ہے. کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا آپ کا موضوع معاشرے کی بہت بڑی ضرورت ہے. طلاق بدقسمتی سے بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے اور اس میں زیادہ تر قصور جو ہے وہ ہمارے مردوں کا ہے. اچھا. وہ طلاق کو تو گویا ایسے ہاتھ میں پیپر لے کے گھوم رہے ہیں اور زبان پر ایسے الفاظ لیے گھوم رہے ہیں کہ جیسے وہ کچھ سمجھتے ہی نہیں اسے. اور میرا تعلق دارالافتاء سے ہے، مسائل سے میرا تعلق رہتا ہے. آپ یقین جانیے طلاق کی ایسی ایسی وجوہات بھی دیکھیں کہ آج بھی اس کی تکلیف ہے. اللہ اکبر. ایک مسئلہ میرے پاس آیا کہ خاتون اسی کے اولاد کو، اسی کے بچوں کو، اپنے بچوں کو اسکول کے لیے اٹھا رہی ہے اور شور اٹھا میری نیند خراب، طلاق طلاق طلاق. یہ سچا واقعہ ہے، یہ سچا واقعہ ہے، یہ میرے دارالافتاء کا مسئلہ ہے. یہ حالات جب معاشرے کے ہو جائیں، اتنی بھائی آپ کے بچوں کو اسکول بھیج رہی ہے، اپنی نیند اس نے خراب کر رکھی ہے، اکیلی اس کی ذمہ داری تھوڑی ہے، آپ کی بھی تو اولاد ہے نا، آپ کی بھی اولاد ہے اور آپ کی نیند خراب ہو رہی ہے اور آپ اٹھے اور طلاق طلاق طلاق. یہ ظلم ہے. افضل الحلال عند اللہ الطلاق. اللہ کے یہاں، اللہ کے عرش کو ہلا دینے والی چیز طلاق ہے. ایک تو یہ ہمارے مردوں کا مسئلہ ہے اور پھر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری بچیاں بھی، بہنیں بھی
ایک ہم جو ڈرامہ پیش کرتے ہیں یا جس قسم کے حالات ہوتے ہیں شادی سے پہلے، تو ایک خاص ایک ان کا ایکسپیکٹیشن قائم ہو جاتی ہے کہ شادی کے بعد ان کے یہ ناز نخرے برداشت کیے جائیں گے۔ اب معاشرہ بچیوں کی اور خواتین کے وہ قدر کرنے والا ہے نہیں۔ جب اس گھر میں جاتی ہیں تو چند ہی دن بعد وہ چیزیں نہیں ملتی، تو انہیں بھی اس موقع پہ سنبھلنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، سنبھلنے کی ضرورت ہے۔ چاہیے یہ جب ہم گھروں میں دیکھتے ہیں طلاق، تو ایک حد تک ایک انسان سے آپ امید لگائیے، اس سے بڑھ کر کے جب آپ امیدیں لگاتے ہیں اور وہ امید پوری نہیں ہوتی تو وہاں سے جھگڑوں کی ابتدا ہوتی ہے۔ صحیح ہے۔ میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ ہماری بہنیں مائیں کسی حال میں بھی گھر میں بسیں۔ ہمارے بعض خاندان ایسے بھی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بس ایک دفعہ شادی ہو گئی تو اب وہاں سے جو ہے جنازہ نکلے۔ شریعت یہ نہیں کہتی ہے۔ اچھا، شریعت یہ نہیں کہتی، انسان ہے خاتون۔ اگر آپ اسے ماحول نہیں دیں گے جینے کا، بسنے کا ماحول نہیں دیں گے، تو طلاق اور یہ ساری چیزیں اس کے لیے بھی ہیں۔ وہ ضروری نہیں کہ ہر حال میں اسی گھر میں ظلم میں پستی رہے، بستی رہے، لیکن جو ہمارے معاشرے کا رجحان ہو گیا ہے کہ بھائی وقت پہ کھانا کیوں نہیں ہے، یا اتنی شاپنگ میرے پڑوس میں ہو رہی ہے مجھے کیوں نہیں ہے، فلاں جگہ یہ گاڑی ہے میرے پاس کیوں نہیں، ان چیزوں کو موضوع اور اس وجہ سے طلاق یہ نامناسب ہے۔ ایک بات میں اور کرنا چاہوں گا، جب جھگڑے ہو جاتے ہیں، ہمارے یہاں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ خاندانی جھگڑوں میں ہم طلاق کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے کہ بھائی آپ کا فلاں سے تعلق ہو گیا، اس نے آپ کے بچے کو مارا، جی اس کی بچی کو چھوڑ کے آ جاؤ۔ یہ کیا ہے؟ یہ ظلم ہے۔ آخری چیز، خدا کے لیے ہم اپنے وکیلوں کو آج یہاں سے بیٹھ کر کے درخواست پیش کریں کہ انہوں نے جو پیپر ریڈی میڈ تیار کر رکھے ہیں 3 طلاقوں کے، صرف نام نہیں ہے اس کے اوپر، کوئی بھی کیا میں نے طلاق دینی نہ پوچھتے ہیں، نہ کچھ نام دیا، اور نیچے 3 طلاقیں لکھی ہوئی۔ تو پیسہ ملتا ہے نا اس کا؟ نہیں، پیسہ لے لیں مگر ایک طلاق دینا، ایک طلاق لکھیں پیپر میں۔ جو شریعت ہے، جو قانون ہے، جس میں کوئی وجہ باقی رہ جاتی ہے، کوئی واپس جڑنے کا کوئی مسئلہ ہے، خدا کے لیے ہم ان سے درخواست کریں کہ وہ اپنے پیپر کو ایک مجلس میں ایک طلاق ہی ہونی چاہیے، سنت طریقہ تو یہی ہونی بھی یہی چاہیے، جو اللہ کرے کہ طلاق کی کسی کی نوبت نہ آئے، کسی گھر کو ٹوٹنا نہ پڑے، بچوں کے اوپر جو ظلم ہے۔ اور اگر طلاق دینی بھی ہے تو ایک طلاق دیجئے، خدا کے لیے ایک طلاق دیجئے۔ انتہائی نوبت آنے، اور جو وکیل ہیں ان سے روزے کی حالت میں میری درخواست ہے کہ وہ 3 طلاق والا پیپر تو بنائیں ہی نہ۔ بھائی جب ایک سے ہو جاتا ہے کام تو 3 کا طلاق بنانے کی کیا ضرورت؟ بعض اوقات لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا، وہ 3 کا بنا کے جو ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں، یہ تو زیادتی اور ظلم ہے، اور پھر بعد میں اللہ معاف کرے کہ جو حالات ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ سوال تو پوچھیے۔ خالی ان کی بات پر وہ کون سا شعر آپ کو اشعار بڑے یاد ہوتے ہیں؟ وکیل کی انہوں نے بات کی ہے کہ پیدا ہوا فلاں تو شیطان نے کہا، شعر تو مجھے بھی یاد ہے، لیکن خالی جگہ میں نے آپ کے لیے آج میں بھی صاحب اولاد ہو گیا۔ البتہ کہ اچھے وکیل بھی ہیں، اور علامہ اقبال وکیل تھے، قائد اعظم وکیل، بے شک بے شک یہ وہ والے وکیل طلاق ذرا جلدی کرا کے دے رہے ہیں۔ آپ تو ماشاءاللہ طلاق میں بڑی تاخیر سے کام لیتے ہیں، مگر اس کے باوجود رجحان بڑھتا جا رہا ہے طلاق کا۔ پہلے تو میں اس مسئلے کو سمجھنا چاہتا ہوں، اس طلاق کا پروسیس کیا ہے؟ یعنی ایک مجلس میں ایک ساتھ جتنی طلاقیں دیتے ہیں، کیا ایک ہی واقعی ہوگی، اور پھر اس کو کم کیسے کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مفتی صاحب نے بہت ہی درد مندانہ انداز میں یہ مقدمہ ہم سب کی طرف سے رکھا ہے، قوم کے سامنے، بچوں کے سامنے، بچیوں کے سامنے۔ دیکھیے، طلاق کو سمجھنے سے پہلے نکاح کو سمجھنا ضروری ہے۔ صحیح ہے۔ نکاح یہ گڈے گڈی کی شادی نہیں ہے کہ بچوں کی اگر لڑائی ہو گئی، کھیل ختم ہوا تو گڈی اس کے ساتھ چلی گئی گڑیا، اور گڈا وہ لے کے چلا گئی۔ صحیح۔ یہ اصل میں النکاح نصف الایمان، نکاح سے انسان کا آدھا دین مکمل ہوتا ہے، ایمان مکمل۔ یہ تقاضا ہے انسانی عبادت کا، انسانی مومن کی زندگی کا۔ تو اس کی قدر کرنی چاہیے اور اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہارے لباس، ایک دوسرے کو لباس قرار دیا ہے، جو باعث زینت بھی بنے، جو عیوب کی ستر پوشی کا باعث بھی بنے، اور جو ہر قسم کی مشکلات اور پریشانیوں میں بچاؤ کا ذریعہ بھی بنے۔ لیکن جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ ایک تو اصل جو مرض ہے، اصل جو بنیاد ہے، وہ جہالت ہے، یعنی لا علمی ہے۔ طلاق دینے والے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ طلاق دی کس طرح جاتی ہے۔ تو جس طرح نکاح پڑھایا جا رہا ہوتا ہے، ویسی طلاق، اسی طرح اصولاً یعنی افضل ترین جو عمل ہونا چاہیے، جو قرآن کا ہے، گواہ بنانے والا۔ اچھا، اور یعنی طلاق میں بھی گواہ ہوں، یہ افضل ہے، بہترین ترین صورتحال، مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا، بہترین ترین صورتحال یہی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ دیکھیے، طلاق کی 2 قسمیں سب بیان کرتے ہیں، ایک طلاق سنت اور ایک طلاق بدعت۔ اور بدعت
ہر ایک کے ہاں سنت کو زیادہ اختیار نہیں کر سکتی. وہ لوگ بھی جو بدعت حسنہ کو قبول کرتے ہیں اور بدعت سیئہ کو قبول نہیں کرتے، وہ ان کے ہاں بھی بدعت بہرحال سنت نہیں ہے، نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتی، مستحب بھی نہیں ہے. صحیح ہے. تو چنانچہ جب وہ ڈکلیئر کی جا چکی ہے کہ یہ طلاق بدعت ہے، یعنی ایک مجلس میں اکٹھی طلاق دینا بلکہ قابل تعذیر ہے. صحیح ہے. یعنی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور اقدس میں اگر کوئی خبر ملتی کہ اس نے 3 طلاق اکٹھی دی ہیں تو آپ فرماتے تھے کوڑے مارو. اور ہمارے قانون میں بھی اسلامی نظارتی کونسل نے، جس میں تمام مکاتب فکر کے علماء کرام نے متفقہ طور پر ایک ریزولوشن پاس کیا کہ قانون بنایا جائے جو شخص بھی 3 طلاق اکٹھی دے اسے سزا ملنی چاہیے. ٹھیک ہے. تو میں جس طرح حضرت نے روزے کی حالت میں قوم کے وکلاء سے، ایڈوکیٹ حضرات سے اپیل کی ہے، میں ملت کے تمام علماء کرام سے دست بستہ یہ درخواست کرتا ہوں کہ کوئی ایک جمعہ پورے پاکستان میں اس موضوع پر پڑھایا جائے، جس میں عوام کو یہ شعور دیا جائے کہ اگر آپ ایک محفل میں 3 طلاق دیں گے تو آپ گناہگار، کیونکہ آپ نے قرآن کا راستہ ترک کیا، سنت کا راستہ ترک کیا، گناہگار ہو گئے، گناہگار ہو جائیں گے. نفس کی پیروی کی طرف آپ گامزن ہوئے. اچھا، اس کو گناہ سے ملا دینا بالکل مناسب ہے، یعنی ایک مجلس میں اگر ہو جائے طلاق، گناہگار نہیں ہوں گے، خوار تو ہو ہی جائیں گے، خوار ہوں گے، خوار تو ہو ہی جائیں مگر گے. جائز ناجائز کا فرق وہ ایک الگ معاملہ. لیکن آپ نے بات بڑی ویلڈ کی. ایک جمعہ اگر ایسا ہو، لوگوں کو شعور تو آئے. کتنا بڑا اختیار مرد کو دیا اللہ رب العزت نے، جب اس کو ایک درجہ فضیلت دی ہے تو ساتھ میں اختیارات بھی دیے، برداشت بھی زیادہ دی ہے، اور انتہائی درجہ ہے. ہم ایک وقفے کی طرف جا رہے ہیں، لوٹ کر آئیں گے. علامہ کمیل مہدی سے بھی ایک موقف سنیں گے، آپ کا انتظار رہے گا. رحمت خدا کے بن کر ہے چھایا